تیسری عالمگیر جنگ، کیا محاذ گرم ہو چکا ہے؟ جس تیزی سے یہ پورا خطہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا اندازہ یہاں کی حکومتوں اور عوام کو تو شاید نہ ہو، لیکن چین، جس کی تباہی کے لیے یہ میدان جنگ سجایا گیا ہے، اسے اس کا بخوبی علم ہے، اور وہ گزشتہ 10 سال سے ایک ایسے جاندار کی طرح پنجوں پر کھڑا ہے جسے خونخوار درندوں نے گھیر رکھا ہو۔ امریکی صدر باراک اوباما نے 2016 میں بھارتی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت اور امریکہ 21ویں صدی کے مشترکہ دوست اور مشترکہ دشمن رکھتے ہیں، اور بھارت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اب صرف مشرق کی سمت دیکھو۔ اس مشورے کا مطلب یہ تھا کہ جاپان، بھارت اور آسٹریلیا کا اتحاد بننا چاہیے، جو اس خطے میں چین کی ترقی کو لگام ڈال سکے۔ اسی سال وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے انڈونیشیا کو تیسری بڑی جمہوریت اور G20 کے ممبر کی حیثیت سے اپنے مشترکہ دوستوں کی فہرست میں از سر نو شامل کیا تھا۔ امریکہ اس ریجن میں دوستوں کی تلاش میں اس لیے نکل کھڑا ہوا ہے کیونکہ اس کے معاشی ماہرین نے 2018 میں یہ خبر دے دی تھی کہ گزشتہ 10 سالوں کی جنگوں نے امریکی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور وہ اب ایک مسلمہ عالمی طاقت کی حیثیت سے کسی بڑی جنگ کو تنہا لڑنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ اس زوال کی وجوہات میں پہلے نمبر پر ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ، دوسرے نمبر پر بجٹ کے اندر مسلسل کفایت شعاری، فنون حرب کی نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی کمی، اور تیسری انسانی حقوق اور عالمی سیکولر لبرل ایجنڈا کی الجھنیں بتائی گئی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اس ہند چینی یعنی انڈو پیسیفک ریجن میں امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک اکیلے چین کا مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے، اور دوسری جانب چین کی جوابی مداخلت سسٹم کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ اس نے اس خطے میں امریکہ کی حیثیت کو کمزور بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 کی پینٹاگون نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی نے امریکہ کے دفاعی دیوالیہ پن کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہند چینی کے علاقے میں دیگر اہم ممالک کے اشتراک کے بغیر چین کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد بننے والی یہ پہلی ڈیفنس اسٹریٹجی تھی جس میں جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد سے پہلی دفعہ بڑی طاقتوں کا مقابلہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ گزشتہ 70 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے اس طرح کی کھلم کھلا حکمت عملی کا اظہار کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے سرد جنگ کے زمانے میں جنگ کے لیے مختلف نظریاتی نعروں کا سہارا لیا جاتا تھا، مثلا ہم دنیا میں جمہوریت کے قیام کے لیے، کمیونزم سے نجات کے لیے، انسانی حقوق کی بالادستی کے لیے اور آمریت کے خاتمے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگیں ویتنام، کیوبا، انگولا، افغانستان یا عراق جیسے ممالک میں لڑی گئیں، لیکن اس دفعہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہند چین کے سمندروں پر غلبے کی جنگ کو بڑی طاقتوں کی جنگ قرار دیا گیا ہے۔ دوست ممالک کے علاوہ اس وقت بحر ہند اور بحر اوقیانوس میں امریکہ نے خود سے جو اپنی افواج صف آرا کی ہیں، ان کی تعداد پر غور کریں تو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں اس خطے میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ امریکہ کی ہند چینی یعنی انڈو پیسیفک کمانڈ کے تحت 3,75,000 سپاہی ہیں۔ امریکہ کی پوری نیوی کے 60% جہاز اس خطے میں بھیجے جا چکے ہیں۔ فوج کے 60% سپاہی اس جنگ کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، اور مین کور یعنی میرین کورپس جو فوری حملے کے لیے مستعد فوجی گروہ ہے، اس کے 79% جوان اس خطے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 3 جنگی بحری بیڑے اور 200 کے قریب جنگی جہاز وہاں منڈلا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں چین نے بھی 4 مارچ 2012 کو اپنے فوجی بجٹ میں 11.2% اضافہ کر کے اسے $106 ارب تک پہنچا دیا تھا، اور آج 8 سال بعد چین کا سالانہ عسکری بجٹ $200 ارب کے برابر ہے۔
چین نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں، بیلسٹک میزائل اور کروز میزائلوں کے پروگرام میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ امریکہ نے اس خطے کے تقریباً 15 قریبی ممالک کو اپنا اتحادی بنایا ہے، جن میں بھارت، جاپان اور آسٹریلیا 3 بنیادی اراکین ہیں۔ امریکہ نے اپنا سب سے پہلا فوجی اڈہ آج سے 120 سال قبل 1898 میں فلپائن میں بنایا تھا، جہاں اس کی افواج آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا میں موجود امریکی اڈہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یوں تو یہاں صرف 19,000 امریکی سپاہی ہیں، لیکن پوری جنوبی کوریا کی فوج امریکی اشارے پر مستعد ہے۔ اس ملک کے ہوائی اڈوں پر امریکی ایئر فورس کے جہازوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ دوسرا ملک جاپان ہے، جہاں اس وقت بھی امریکہ کے 50,000 سپاہی مختلف اڈوں پر موجود ہیں، اور جاپان کی فوج بھی امریکی اتحادی ہے۔ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا اس خطے میں موجود ہے۔ 2 اور بحری بیڑے رونالڈو ریگن اور تھیوڈور روزویلٹ بھی اس جنوب مشرقی بحر الکاہل میں گشت کر رہے ہیں۔ گوام یوں تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہاں امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈہ کیل کانٹے سے لیس ہے۔ سمندر میں امریکہ کے 200 بحری جہاز موجود ہیں، جن میں 5 بڑے جہاز ہیں جن پر فائٹر طیارے موجود ہیں، اور وہ ان بحری جہازوں سے حملے کے لیے پرواز کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جو اس خطے میں موجود افواج کا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں جنگ کی صورت میں فوری طور پر مستعد ریزرو میں 1100 فائٹر جہاز اور 1,30,000 نیوی کے سپاہی بھی امریکی چھاؤنیوں میں مختص کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام عسکری قوت صرف اور صرف امریکہ کی ہے۔ اتنی بڑی عسکری قوت کے بارے میں امریکی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ امریکہ کو آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کے علاوہ دیگر 1 درجن ممالک کو بھی اس مقصد کے لیے ساتھ ملانا چاہیے، تاکہ چین کی ترقی اور قوت کو لگام ڈالی جا سکے۔ سر پر کھڑی ہوئی جنگ کا یہ سمندری میدان ہے، جس کا بنیادی ہدف چین کی بڑھتی ہوئی قوت اور پھیلتی ہوئی تجارت کو روکنا ہے، لیکن چین اسے بڑے سمندری راستوں کی ناکہ بندی کی صورت میں زمینی راستوں پر اپنا 'ون بیلٹ ون روڈ' کا منصوبہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ آئندہ محاذ جنگ اس منصوبے کو روکنے کے لیے کھولا جائے گا۔ اس مقصد کی اہم ترین کڑی کاشغر سے گوادر تک کا راستہ ہے۔ چین نے مغربی سمت یورپ اور دیگر ملکوں سے معاہدات کے بعد خود کو مضبوط کر لیا ہے، لیکن جنگ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے: سافٹ بیلی، یعنی وہ نرم جگہ جہاں جنگ چھیڑ کر کسی ملک کی معیشت کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ مقام لداخ سے کشمیر اور سکم سے نیپال تک کا علاقہ ہے۔ اس جنگ میں اترنے کے لیے بھارت کو تیار کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بھارت کو امریکہ نے 21ویں صدی کا پارٹنر کہا ہے۔ اس جنگ کا ٹریلر چند ماہ پہلے لداخ میں چل چکا ہے، اور اب پوری جنگ اپنے آغاز کے لیے تیار ہے۔ سمندر کی افواج تو ناکہ بندی کے لیے تیار ہیں، لیکن میدان تو زمین پر سجے گا۔ اصل جنگ تو یہاں پر ہوگی، چین، بھارت اور پاکستان میں۔ وہ لوگ جو سید الانبیاء کی پیشن گوئیوں کا انکار کرتے تھے، انہیں اسماء و رجال کے پیمانوں میں تول کر جھوٹی ثابت کرتے تھے، کیا آج ان کے پاس کوئی جواب ہے کہ وہ چین، جس نے ماضی میں کبھی ہندوستان سے جنگ نہ کی ہو، اس کی لڑائی تو ہمیشہ منگولوں سے رہی ہو اور ہمیشہ شکست چین کا مقدر بنی ہو، لیکن میرے آقا سید الانبیاء نے 1400 سال پہلے اس عرب میں بیٹھ کر جو تہذیب سے کٹا ہوا تھا، جہاں کوئی حکومت تک نہ تھی، جو عالمی امور سے آشنا تھا، آپ نے وہاں یہ اعلان فرمایا کہ ہند کی تباہی چین سے، اور آج یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے۔ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر کوئی جاہل، کوڑ مغز اور متعصب شخص ہی ہوگا جو ایمان نہ لائے۔